السلام علیکم، میرا سلام قبول کریں۔ دو چار چیزیں تھیں بڑی اہم، انتہائی ایمرجنسی والی۔ یونانی ویزا جو مل رہا ہے ایگریکلچرل کا یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا، اس سلسلے میں کچھ چیزیں بار بار کچھ نوجوان پوچھ رہے تھے، اور دوسرا اسائلم کے جو ٹائم اپوائنٹمنٹ ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ کچھ چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، اور میں اس میں تشویش میں آیا، اور میں نے سمجھا کہ یہ آپ کے لیے بڑا لازم ہے، بڑا ضروری ہے، بڑے اہم ہے۔ اچھا، سوال آج یہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا کہ جاوید صاحب جو ویزا لگ رہا ہے یونان کا، اس ویزے پہ مختلف لوگ پیسے لے کے آگے یورپ میں دوسرے ممالک میں بھیج رہے ہیں۔ اچھا میرے بچوں، گزارش یہ ہے، بڑی توجہ سے سن لیں، یہ بڑی اہم ترین چیزیں ہیں۔ نقطہ نمبر 1 یہ ہے کہ جب ویزا آپ کا یونان کا لگتا ہے، چاہے وہ فش فارم کا ہو، ایگریکلچرل فارم کا ہو، شیڈ فارم کا ہو، زمیندارے کا ہو، بھیڑ بکری گائے بھینس یا کسی فرم کا ہو، اس کا ایک سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف اس لیے ویزا دیا گیا ہے کہ آپ یونان میں اس فرد، اس باس، اس زمیندار کے پاس کام کر سکیں۔ میرے بچوں، جھانسے سے بچنا بڑا ضروری ہے، دھوکے سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ تو بڑے سارے بچے 10-10 ہزار یورو، 15-15، 20-20 ہزار یورو، یعنی کہ 30-30 لاکھ روپے دے کے اس جھانسے میں مختلف، وہ جب قومی ایک معیار بن جاتا ہے نا، دھوکہ ہی دینا ہے، فریب ہی کرنا ہے، لوٹنا ہی ہے، جو چڑھتا ہے لوٹتے جاؤ۔ تو اس لیے ہمارے مشرقی ممالک میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی اس بات کو نوٹ فرما لیجئے۔ مجھے پتہ ہے غربت سے تنگ آ کر، اپنے معاشرے کی بدماشی اور ظلم اور جبر اور لوٹ گھسوٹ سے تنگ آ کر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یورپ کے کسی ملک میں چلے جائیں، وہاں کھیتی باڑی کرنی پڑ جائے، مرغیاں پکڑنی پڑ جائے، کچھ بھی کرنا پڑ جائے، ظلم اور جبر سے، رشوت سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن میرے بچوں، یہ دیکھنا ہے کہ جان چھڑاتے چھڑاتے کسی دوسرے اپنے ہی بھائی کے دھوکے اور فریب میں تو نہیں آ رہے آپ۔ تو گزارش یہ کرتا ہوں، یہ لمبی نہ ہو جائے بات، کہ جب آپ نے ویزا پر یہاں آنا ہے، شینگن ویزا ہوگا فار ایگزامپل، ویزا لگ گیا، شینگن ویزا ہے، عین ممکن ہے کہ کسی بھی صورت آپ کو کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ آپ فرانس چلے جائیں، آپ جرمنی چلے جائیں، آپ بیلجیم چلے جائیں، آپ ہالینڈ چلے جائیں، اٹلی، اسپین، پرتگال، جہاں چاہتا ہے جل چلے جائیں۔ لیکن میرے بچوں، میں آپ کو اس بات سے بچانا چاہتا ہوں، اس دھوکے سے، اس فریب سے، کہ آپ اگر 10,000 یورو چے جائے کہ اس پر 1,000 یورو بھی صرف نہیں ہوتا، لوٹنے اور لٹانے والوں کے علاوہ، یعنی کہ جائز اور درست طریقے سے ان ویزا جات پر 1,000 یورو بھی خرچ نہیں ہوتا۔ وکیل کی فیسیں دے کر، سب کچھ دے کر 1,000 یورو ٹکٹ سمیت بھی اس میں خرچ نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود بہرحال تو گزارش ہے، اس بات کو آپ نے سوچنا ہے، پورا انالیسس کرنا ہے کہ جب اگر آپ کو آپ کا ایجنٹ، آپ کا سمگلر، آپ کو آگے بھیجنے کے وعدے کرنے والا آپ سے 10,000 کی بجائے 15,000 یورو لے رہا ہے، یعنی کہ 30 لاکھ روپیہ، تو یہ جان لیں کہ جو فرد، جو میرا شہزادہ، جو میرا بچہ اپنے گھر سے اس لیے نکلا ہے کہ میں بھی اپنے گھر کے لیے روزی رزق اکٹھا کر سکوں، تو وہ جان لے کہ اگر آپ نے اس مالک، اس باس، اس زمیندار، اس جگہ کام نہ کیا تو یونانی امیگریشن قوانین کے تحت وہ ویزا ہے ہی صرف وہاں کے لیے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جاتے ہوئے رکاوٹ پیش نہیں آ رہی، کوئی بندہ آپ کو روک نہیں رہا، نہ جرمن جاتے، نہ فرانس جاتے، نہ کہیں جاتے روک نہیں رہا۔ لیکن میرے بچوں، کیا وہاں جا کے آپ بغیر پیپرز کے ہو جائیں گے نا؟ یعنی کہ آپ کا باس نہیں ہوگا، آپ کا کام نہیں ہوگا، آپ کے متعلق نہیں ہوگا، ویزے پر لکھا ہوگا کہ فلاں فلاں فرد کے پاس کام کے لیے یہ ویزا آیا ہے، تو مجھے کبھی اندیشہ ہے کہ کہیں وہاں 2، 4، 6 ماہ کے اندر آپ کو پکڑ کر واپس آپ کے وطن نہ بھیج دیا جائے۔ تو یہ بڑی فکر تھی، بڑی ٹینشن تھی، میں نے آپ تک پہنچانی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے،
اپنی حفاظت میں رکھے، اور جو میرے بچوں باہر آنا چاہتے ہیں وہ اپنے فیصلے سے، اپنی رائے سے ضرور آئیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اعتبار کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن میرے بچوں تحقیق سے، کھلی آنکھوں سے ان چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں، تاکہ آپ ایک کوشش کرنا چاہتے ہیں نا کہ آپ اس غربت سے، اس ظلم سے، اس جبر سے، اس رشوت سے، اس احتسالی نظام سے، ان حکمرانوں کی ذلیل ترین حرکات سے بچ کر کہیں اور چلے جائیں، یہی بات ہے نا۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو وہ کلا شلا بھی بیچ دیں، مال ڈنگر بھی بیچ دیں، اور پھر دوبارہ خدا نخواستہ جو آپ کے پاس پونجی تھی وہ بھی کہیں نہ لٹ جائے۔ اس لیے مجھے فکر ہے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، آپ میں سے کسی ایک سے نہ ایک پیسہ چاہیے، نہ ایک پیسہ چاہیے، نہ ایک سینٹ چاہیے، اور نہ ہی کچھ بھی شکریہ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں، لیکن فکر بڑی ہے کہ آپ لٹنے سے بچ جائیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، دوسرا سوال جو مختلف ترتیبوں سے آ رہا ہے، اسائلم کے حوالے سے دڑا دڑ اپلیکیشنز کی جا رہی ہیں مسلسل، یعنی کہ ایک رستہ دیکھ لیا کہ اسائلم کی اپلیکیشن ہو رہی ہے جی، آن لائن ہو رہی ہے میرے بچوں۔ اچھا ایجنٹوں کو، دلالوں کو 200 دیا، 300 دیا، 500 دیا، ایسے دوڑ لگی ہوئے، دھکا مار کے اس کو پیچھے کرو، مجھے فٹافٹ لینے دو۔ میرے بچوں ٹھہرو، صبر سے، تحمل سے، دیکھتے بھی ہیں۔ اس میں اب میں کہتا ہوں کہ اسائلم کی اپلیکیشن کرنے سے رک جائیں، ٹھہر جائیں، سٹاپ، فل سٹاپ کر لیں۔ کیوں؟ میں چاہتا ہوں آپ کو اسائلم نہ ملے؟ نہیں میرے بچوں، ایسا تو نہیں نا، میں خود ہی تو آپ کو ان راہوں کا بتانے والا ہوں، دکھانے والا ہوں، انگلی پکڑنی پڑے انگلی پکڑ لیتا ہوں، آپ کو سر پہ بٹھانا پڑے سر پہ بٹھا لیتا ہوں، جو رضاکار ایک کر سکتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس طرح حکومت یونان، کیوں کہتا ہوں رک جائے، حکومت یونان کہتی جا رہی ہے مسلسل، نوتی متاراکی جو ان کے امیگریشن وزیر ہیں، مسلسل کہتے جا رہے ہیں کہ بھائی ہم اس سال کے آخر تک، اختتام تک مالک اور مزدور کو لیگل کرنے کے لیے نیا کودیکا میتاناستیپسی لا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اسائلم کی اپلیکیشن کی ہوئی، نمبر 1 کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر آپ نے اپلیکیشن کی ہوئی تو یونانی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپلیکیشن اسائلم کی بھی کریں گے اور دوسری بھی کریں گے تو اس صورت میں آپ کو پہلے وہ والی روکنی پڑے گی۔ نمبر 1 اس لیے رک جائیں، اس کی جگہ اپنا پاسپورٹ بنائیں، ویلڈ کریں، اور اس کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ، فیملی سرٹیفکیٹ آپ اپنا فوری طور پر آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر امیگریشن دسمبر، جنوری وغیرہ وہ جو مالک مزدور کے حوالے سے ہے، حکومت کہہ رہی ہے، حکومتیں بعض اوقات لیٹ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات اپنے ٹائم پر کام کر لیتی ہیں، یہ حکومتوں کا معاملہ ہے، لیکن جو کہہ رہے ہیں، جس کی بو خوشبو محسوس کی جا رہی ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس لیے یہ نہیں کرنی چاہیے اسائلم کی اپلیکیشن۔ دوسرا نمبر کیا ہے کہ جب ٹائم آ جاتا ہے اسائلم کا، آپ کو ملاکاسا یا تھیسالونیکی، یہ 2 بنیادی سینٹر ہیں، تو ان میں بلایا جاتا ہے، تو 25 دن کے اندر یونانی قانون کہتا ہے کہ اس فرد کی اسائلم کا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر آپ کا انٹرویو آ جاتا ہے، آپ کو ٹائم پہ بلا لیتے ہیں اور وہاں 25 دن آپ کو روک لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کی اسائلم کا فیصلہ ہوتے وقت تک آپ یہاں ہی رہیں گے، اگر وہ فیصلہ انکار کی صورت میں آ گیا تو کیا آپ اپنے آپ کو حوالے کرنے جا رہے ہیں؟ کیا آپ خدا نخواستہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو وہ پکڑیں، پکڑ کے تو جہاز میں بٹھائیں اور بھیج دیں واپس؟ یہ ایک اندیشہ ہے، یہ کوئی سرٹیفکیشن نہیں ہے، یہ ایک اندیشہ ہے، کیونکہ حکومت پاکستان، حکومت یونان، مختلف حکومتیں آپس میں بندوں کو ورگلانے کے لیے، جھانسا دینے کے لیے مختلف ایگریمنٹس کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو باہر چکنی چوپڑی بات کہیں سنی جا رہی ہے نا، وہ جی ہم چاہتے ہیں کہ وہ لیگل لوگ جو ہیں نا وہ آئیں۔ اب جو بیچارے ساری زندگی رشوت کے مال پر سانس بھی لیتے ہوں، کھاتے پیتے ہوں، وہ بچے بیچارے، وہ وزیر ہوں یا کوئی سفیر ہو یا ایف آئی اے ہو یا دوسرا تیسرا ہو، ان کا ایک ہی کام ہے
کہ کس طرح اپنی ان قوم کے افراد کو غلاموں کی طرح کسنا کیسے ہے۔ تو میرے بچوں بچ جاؤ، خود بچنا ہے میرے بچوں، آپ نے خود بچنا ہے، خود حکمت عملی تیار کرنی ہے، اور خود ہی آپ نے اپنا مستقبل دیکھنا ہے۔ تو یہ دوسرا نمبر ہے کہ اس لیے آپ ابھی ٹھہر جائیں، کیونکہ سامنے امیگریشن کا وہ جو ایک 5 سال والے قوانین کے حوالے سے یہاں ایجنڈا موجود ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ انتہائی چکنے رہیں، انتہائی ہوشیار رہیں۔ پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے بہت زیادہ کڑی جو ہے نا وہ شکوپا کی کیفیت دیکھنے میں آتی جا رہی ہے، پھر دوبارہ گرفتاریاں، پھر دوبارہ سختی، پھر دوبارہ اس طرح۔ کیوں میرے بچوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کی حکومت نے ان سے معاہدہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے جی 700 800 900 1000 بھیج دیا، لیکن 3000 اور بھیجیں واپس، 10,000 اور بھیجیں واپس، پھر ہم دوسرے طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ لائیں گے۔ تو اس لیے میرے بچوں بچ جاؤ، چکنے ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، فوراً جناب ایسے الرٹ، ریڈ الرٹ والا معاملہ ہے تو چکنے ہو جائیں۔ اچھا، ان دنوں میں ایسا ہے کہ ایک وہ ٹائم شیڈول ترتیب دیکھا جاتا ہے نا، وہ جیسے پنجابی چ نہیں کہندے واہ ورولا تے نیری ہوئے نا تے تھوڑا جا سائڈ تے ہو جائیدا، واہ ورولا نیری ہوئے تے پھر سر چڑھ جاندی ہے۔ تو اس وقت اس طرح کا ٹائم ہے کہ چکنے رہیں، ہوشیار رہیں، کسی صورت بھی کوئی 2 نمبری نہیں کرنی۔ خاص طور پر پھر ایک دفعہ وہ ایک نکتہ تھا آج 30 سپتمبر پہ 113 پہ جو علی، ریاض، ملک، زہیب، طیب، مختلف 5 بچوں کو جو ایک کار والے نے گولی ماری تھی، تو الحمدللہ رب العالمین بچے ٹھیک ہیں۔ آج صبح 8 بجے ان کے ساتھ میں عدالت میں تھا، 9:30 بجے کا ٹائم تھا ناکریتی کا، تھوڑا سا تیاری کے لیے بچوں کے ساتھ گیا، تو اللہ نے چاہا تو ان بچوں کو بھی بڑا قوی امکان ہے اگر آج اناکریتی اور اجزا گلیہ وغیرہ اس کو ڈکلیئر کر دیں کہ ہاں یہ متصب پن کی وجہ سے ہے، تو پھر ان بچوں کو بھی انشاءاللہ سارے کے سارے بچوں کو لیگل پیپرز مل جائیں گے۔ یہ 2-3 ماہ میں تقریباً 8 سے 10 بچوں کو پیپر ملے ہیں۔ 10,000 یورو اگر دیں نا تو اس طرح کے بالکل شفاف، بالکل کلیئر پیپرز نہیں ملتے، یعنی کہ کم از کم 1 لاکھ یورو کا اللہ کے حکم سے میں نے صرف ان 5 7 10 بچوں کے لیے کام کیا، اور طلب آپ سے ایک پانی کی بوتل، 1 سینٹ، 1 پائی مجھے طلب نہیں۔ اور یقین کر لیں کہ آپ وہ کمینیا والے بچوں کو بھی جب پیپرز لے کر دیے تو وہ سمجھ لیں پیچھے دوڑ کے ہی آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، یعنی کہ پتہ نہیں کس دنیا میں آپ رہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیا ترتیبیں آپ کی، واللہ عالم۔ لیکن میرے بچوں اچھا اور برا پہچانیں، اچھا اور برا پہچانیں، اپنے حق کے لیے قیام کریں، اور پھر اپنے حق کو آپ حاصل کر لیں گے، جائز، بہترین اور درست پاکیزگی سے اپنے حق کی طرف بڑھیں۔ آخری جناب جو نکتہ ہے، کوئی بھی فرد، کوئی بھی بچہ نیا آتا ہے، سب سے پہلے، سب سے آخری، اس کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ یا فیملی سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ کسی بھی محکمے میں جائیں تو ہرگز زبانی کلامی نام نہ بتائیں، کیونکہ آپ کے غلط نام کی وجہ سے پھر آپ کو بڑی دشواریاں مشکل ہوتی ہیں۔ اگر کوئی حادثاتی یا دوسری تیسری وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے، کسی صورت بھی کسی دوسرے فرد کا عام کا نہیں دینا، اس میں بڑی زیادہ الجھنیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا حاضر ہونا قبول کرے اور آپ کو عزتوں اور خیروں کے راستے آسان فرمائے۔ السلام علیکم۔